بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن رکھو، یقیناً سچے مومنوں کے دشمنوں کو خود اللہ تعالی ہٹا دیتا ہے۔ القرآن کریم۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے دانہ شگفتہ کیا اور زندگی کو پیدا کیا، یقیناً تمہارے لیے ایسا وقت ضرور آنے والا ہے جب دنیا اور درہم رکھنے کی جگہ نہ ہوگی۔ مؤلف کا بیان ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام کے زمانے میں حالات یہ ہوگی کہ اس دولت کو خرچ کرنے کی کوئی ضرورت نہ ہوگی، کیونکہ خدا کے فضل سے اور اس کے ولی حضرت امام مہدی علیہ السلام کے فضل سے سب لوگ مستثنی اور بے نیاز ہو جائیں گے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان ہمیشہ اکیلے آدمی کے ساتھ ہوتا ہے اور دو آدمیوں سے بہت دور ہوتا ہے۔ شب معراج، خدا نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، لڑکیوں کے باپوں سے کہہ دیجئے کہ لڑکیوں ہونے سے تنگ دل نہ ہو، انہیں میں نے ہی پیدا کیا ہے اور میں ہی انہیں رزق دیتا ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آنسو صرف فسادات قلب ہی کی وجہ سے خشک ہوتے ہیں اور فسادات قلب ہی کی کثرت گناہ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کائنات کے اموار کو اپنی رضا اور تقاضوں کے مطابق چلاتا ہے، ایسے نہیں جیسے تم چاہتے ہو۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ میری عبادت سے اکڑتے ہیں وہ عنقریب ذلت کے ساتھ جہنم میں داخل ہوں گے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کی زمین آگ کی زمین ہے سوائے مومن کے سائے کے، کیونکہ اس کا صدقہ اس پر سایہ فگن ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اتنا عمل کرو جتنا کرنے کی استطاعت ہو، اللہ ثواب دینے سے نہیں تھکتا لیکن تم عمل سے تھک جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اچھی بات زبان سے نکالے ورنہ خاموش رہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، نظر بد حق ہے اور یہ نہ سمجھو کہ تم اس سے محفوظ ہو اور نہ دوسرے تمہاری نظر بد سے محفوظ ہیں۔ جب بھی اس کی کوئی خوف محسوس کرو تو 3 بار کہو، ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ آخر میں گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ اللہ نگہبان۔ دعا گو ساگر۔